بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اگلے ماہ ستمبر میں بھارت میں منعقد ہونے والی G20 کانفرنس کے رکن ممالک، کانفرنس میں شریک مہمان ملکوں اور تنظیموں کے نام جاری کیے گئے ایک کھلے خط میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ خط کئی دوسری عالمی اور علاقائی تنظیموں کی تائید اور دستخطوں سے جاری کیا ہے، جن میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے علاوہ ایشین فیڈریشن اگینسٹ انوالنٹری، ایشین فورم فار ہیومن رائٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فورم ایشیا اور ورلڈ الائنس فار سٹیزن پارٹیسپیشن اور فرنٹ لائن ڈیفینڈر اور کشمیر لا اینڈ جسٹس پروجیکٹ شامل ہیں۔ یہ مشترکہ کھلا خط اس موقع پر جاری کیا گیا ہے کہ جب G20 ملکوں کی کانفرنس میں چند ہفتے باقی ہیں۔ یہ خط ایک تاریخی دستاویز ہے جس میں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جابرانہ اقدامات کا بہت مختصر اور جامع انداز میں جائزہ لیا گیا ہے۔ G20 ملکوں کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ بھارت کی میزبانی اور انتظامات کی چکا چوند میں انسانی حقوق جیسے اہم اور کشمیر جیسے اہم مسئلے کو فراموش نہ کریں۔ اس کھلے اور مشترکہ خط میں G20 کانفرنس کے شرکاء پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کانفرنس کے موقع پر کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ اٹھائیں اور بھارت پر قانون بین الاقوام کے تحت عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ 4 سال سے کشمیر کو آئینی حقوق سے محروم رکھنے کے ساتھ ہی بھارت نے اپنی ظالمانہ پالیسیاں بھی جاری رکھی ہیں، جن میں آزادی اظہار کے حق کو سلب کرنا، پرامن اجتماع اور احتجاج کا حق چھیننا بھی شامل ہے۔ بھارتی حکومت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ان واقعات کی آزادانہ تحقیقات کرانے میں ناکام واقع ہوئی ہے، جن میں اس کے فوجی، نیم فوجی اور پولیس اہلکار یا دوسرے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت دہشت گردی کی روک تھام اور ریاستی سلامتی کے قوانین کا ناجائز استعمال کر رہی ہے۔ ان قوانین میں UAPA اور پبلک سیفٹی ایکٹ شامل ہیں۔ یہ قوانین انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے اداروں اور شخصیات کے خلاف بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ نومبر 2021 میں بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز کو UAPA کے تحت گرفتار کیا۔ خرم پرویز جموں و کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کے کوآرڈینیٹر اور ایشین فیڈریشن اگینسٹ انوالنٹری ڈس اپیئرنسز یعنی گم کردہ لوگوں کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیم کے چیئرپرسن اور انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی ہیں، جنہیں ان کی قید کے دوران ہی 2023 میں انسانی حقوق کے محافظ کے طور پر مارٹن اینلز ایوارڈ مل چکا ہے۔ اس کھلے خط میں کہا گیا ہے کہ اب نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی خرم پرویز کی تنظیم سے وابستہ دوسرے افراد کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہی ہے، جس کی مثال 2023 میں گرفتار کیے جانے والے کشمیری صحافی اور حقوق انسانی کے کارکن عرفان معراج ہیں۔ عرفان معراج کو صرف خرم پرویز سے تعلق کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے اور اب یہ دونوں دہلی کی روہینی جیل میں بند ہیں۔ کھلے خط میں گزشتہ برس اقوام متحدہ کی رپورٹر میری زالور کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ جس میں کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ کشمیری صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور UAPA کے تحت کشمیری صحافی فہد شاہ اور سجاد گل پابند سلاسل ہیں۔ صحافیوں کے کاموں میں خلل ڈالنے کے لیے انٹرنیٹ کی بندش، انہیں سفری سہولیات سے محروم کرنے اور ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کھلے خط میں رواں برس
سری نگر میں منعقد ہونے والی G20 ٹورزم کانفرنس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بھارت نے اس کانفرنس کو کشمیر کے حالات کو نارمل دکھانے کے لیے استعمال کیا۔ بھارت میں G20 کانفرنس ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہی ہے جب کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور دنیا ان خلاف ورزیوں کے بارے میں زیادہ لب کشائی نہیں کر رہی ہے۔ یہ جو خط ہے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 6 تنظیموں کے نمائندوں کے دستخطوں کے ساتھ جاری کیا ہے، یہ ایک انتہائی اہم موڑ پر جاری ہوا ہے کہ جب بھارت دنیا کو ایک اپنا امیج، سافٹ امیج بتانے کے لیے، اپنی ترقی اور اپنی قیادت کی ایک دھاک بٹھانے کے لیے G20 کانفرنس کا ایک استعمال کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس خط کی بہت اہمیت ہے اور اس میں بہت جامع انداز میں، بہت ڈیٹیل کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی خلاف ورزیوں کی بات کی گئی ہے اور نہ صرف بھارت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ G20 ملکوں کو عالمی برادری کا اور G20 کے ایجنڈے کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے جو ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ بھی اس خط میں یاد دلائی گئی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دوسری معتبر عالمی تنظیموں کی طرف سے اس اہم موقع کو جو کشمیر میں کانفرنس ہوئی جسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی اس کانفرنس کا بھی سیاسی مقاصد کے لیے کہا گیا ہے کہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب جو دستاویزی ثبوتوں اور واقعاتی شہادتوں کے ساتھ یہ خط جاری ہوا ہے، یہ کشمیر کے حالات کی بھرپور منظر کشی کر رہا ہے اور بھارت اپنے مصنوعی امیج اور اقدامات اور معاشی استحکام کی چکا چوند میں جن حقائق کو قالین تلے چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ قالین کے کسی نہ کسی کونے سے نمودار ہو کر دنیا پر حقیقت حال واضح کرتے ہیں۔ گزشتہ برس اقوام متحدہ کی رپورٹ نے بھی بھارت کو عالمی اور سفارتی سطح پر ایک ایسی ہی ہزیمت سے دوچار کیا تھا، لیکن بھارت نے اس رپورٹ کو مسترد کیا تھا۔ لیکن استرداد ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اب جو یہ خط سامنے آیا ہے اور اس اہم سرگرمی کے موقع پر ایمنسٹی انٹرنیشنل جو لندن میں 1961 سے کام کرنے والی ایک تنظیم ہے اور جس نے بہت سے بین الاقوامی مسائل پر بہت جرأت مندانہ انداز سے رپورٹنگ کی ہے، اپنی رائے ظاہر کی ہے اور وہاں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ہائی لائٹ کر کے ان مسئلوں کی اہمیت اور شدت اور سنگینی کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے، اس تنظیم کی قیادت میں یہ خط جاری ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے ان حلقوں کی کہ جو کشمیر کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ انسانی حقوق کی بنیاد پر بھی اس کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ حقیقت میں یہ خط نہیں بلکہ ایک فرد جرم ہے۔ اب آنے والے دنوں میں جب G20 کانفرنس کے جو شرکاء ہوں گے ان کے ہاتھ میں یہ خط ہوگا تو دیکھنا ہے کہ وہ اس اہم دستاویز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو کس انداز سے وہ یاد رکھتے ہیں۔